حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہاؤالدین اور کنیت ابو محمد، اور بعض نے آپ کی کنیت ابو برکات بھی لکھی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک کو ہوئی۔ مقام پیدائش کوٹ کروڑ، ضلع ڈیرہ غازی خان۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت شیخ وجی الدین اور والدہ محترمہ کا نام نامی بی بی فاطمہ تھا، جو کہ مولانا حسام الدین ترمیزی کی دختر نیک اختر تھیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ پیر لاسانی ہیں، مقبول بارگاہ رحمانی، برہان ملت، مخزن سخا ہیں۔ آپ کا شمار اکابرین اور اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ رحم مادر ہی سے ولی تھے اور بچپن ہی سے آثار بزرگی نمایاں تھے۔ زمانہ شیر خواری کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ زمانہ شیر خواری میں جب آپ کے والد ماجد تلاوت قرآن کریم فرماتے تو آپ یہ آواز سنتے ہی فوراً شیر مادر پینا چھوڑ دیتے اور قرآن شریف کی تلاوت بغور سنتے اور محو ہو جاتے۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر کافی توجہ دی۔ آپ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرأت کے ساتھ قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب 12 برس کے ہوئے تو سر پر یتیمی کے سائے منڈلانے لگے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد خراسان تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 7 برس تک درس ظاہری میں مشغول رہے، اور اس کے بعد آپ بخارا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 5 برس مدینے میں سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قیام پذیر رہے، اور یہاں حضرت شیخ کمال الدین یمنی سے درس حدیث میں سند حاصل کی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان، بخارا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں بے شمار درویشوں سے ملاقاتیں کی، جن ملاقاتوں میں فیوز و برکات کے سلسلے جاری رہے۔ آپ نے اپنے ہم عصر دوستوں کے ساتھ متعدد اسلامی ممالک میں فیوز و برکات کے سلسلے جاری رکھے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصروں میں شامل تھے حضرت شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج، حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری، اور یہ چاروں یار ایک ساتھ سیاحت فرماتے۔ بعد ازاں سلطان حمید الدین حاکم بھی ان چاروں کے ساتھ آ ملے، اور یہ 5 یار کہلانے لگے پنج پیر۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی سے بیعت ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد آپ کے دل میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خرقہ خلافت کی آرزو کروٹ لینے لگی۔ تو اسی رات ایک خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے جس میں ہر جانب نور پھوٹ رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ایک نور کی چادر تنی ہو۔ اس چادر تلے سرور کائنات رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد مؤدب کھڑے ہیں، اور قریب ہی ایک طناب ہے
جس پر بہت سے خرقے لٹک رہے ہیں۔ اسی دوران حضور سرکار ختمی مرتبت کی جانب سے آپ کی طلبی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہاب الدین ابو محمد بہاؤالدین ذکریہ کو ہمارے پاس لاؤ۔ پیر مرشد نے بہاؤالدین ذکریہ کا ہاتھ پکڑ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا اور قدم بوس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ارشاد ہوا اور ایک خرقے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو محمد ایک خرقہ بہاؤالدین کو پہنا دو۔ ارشاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر پیر مرشد نے وہ خرقہ تناب سے اتارا اور میرے گلے میں ڈال دیا اور میں قدم بوس ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوئی تو پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا پیغام طلبی موصول ہوا۔ میں پیر و مرشد کے حضور حاضر خدمت ہوا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ویسا ہی نورانی مکان ہے جو گزشتہ شب خواب میں دیکھا تھا، اور وہی خرقے سامنے تناب پر موجود ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا، اے بہاؤالدین، مجھے حکم ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ یہ خرقہ میں تمہارے گلے میں ڈال دوں، اور یہ کہہ کر وہ خرقہ تناب سے اتارا اور میرے گلے میں پہنا دیا۔ پھر فرمایا، اے بہاؤالدین، یہ تمام خرقے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، میں تو صرف واسطہ ہوں، جیسا تم نے گزشتہ شب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین، آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر تیار کیا ہوا ہمارا دستاویزی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے در دولت پر غلہ، کپڑے، کپڑوں کے تھان اور دیناروں کے ڈھیر رہتے۔ صبح کاذب سے وقت عشاء تک لنگر عام جاری رہتا۔ آپ انتہائی مہمان نواز طبیعت کے مالک، مخیر ہونے کے باوجود انتہائی سادہ طبیعت کے حامل اور سادہ زندگی گزارنے پر عمل پیرا رہے۔ طرح طرح کی نعمتیں آپ کے لنگر خانے میں تیار ہوتی، مگر آپ سادہ غذا استعمال کرتے۔ آپ روزے کثرت سے رکھتے اور ہر رات ایک قرآن کریم کا ختم کرتے۔ تمام عمر عبادت و ریاضت الہی میں گزاری۔ تحمل مزاجی، بردباری اور استغراق آپ کی زندگی کا حاصل رہا۔ خرقہ خلافت کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے اور وہاں سلسلہ سہروردیہ کے نام سے ایک دینی مرکز بھی قائم کیا، جہاں کے سلسلہ تعلیم سے بے شمار علماء اور وائز وجود میں آئے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی دینی خدمات کی شہرت مقبولیت سن کر بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش خود چل کر آپ کے در اقدس پر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا اور آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب عطا کیا، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات میں سے ملتان میں ایک کرامت زبان زد خاص و عام ہے کہ ایک بار ملتان میں وہاں کے تمام کھیت و کھلیان، شہر، گاؤں، دیہات، قصبے سیلاب کی تباہ کاریوں کی منہ بولتی تصویر بن گئے۔ یہاں کے لوگوں پر موت کا سناٹا اور خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ لاتعداد لوگ نوالے اجل بن گئے۔ وحشت و حیبت و پریشانی اس شہر پر چھا گئی۔ تب سینکڑوں لوگ مل کر آپ کے پاس داد و فریاد کرنے لگے، اے ولی اللہ، اس ناگہانی آفت نے ہم سب کو برباد کر دیا۔ مخلوق خدا مصیبت میں ہے، دعا فرمائیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ آپ نے فرقہ مبارک تناب سے اتار کر اپنے چہرے پر رکھ لیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔
اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے سجدے میں گر گئے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور التجائیں کرنے لگے۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے خالق دو جہاں، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیرے حبیب کی امت مصیبت میں ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ کہ اس ناگہانی کو ٹال دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ایک دم سجدے سے سر اٹھایا اور ایک کوزہ ان لوگوں کو دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اس کوزے کو سیلاب کے پانی میں رکھ دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کوزے کو پانی میں رکھنا تھا کہ پورے شہر کا سیلابی پانی اس کوزے میں بھرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس سیلابی پانی کا ایک ایک قطرہ اس کوزے میں سما گیا۔ لوگ حیران و پریشان کبھی اس سیلابی پانی کو دیکھتے، اس سیلابی پانی کا تصور کرتے، کبھی اس کوزے کو دیکھتے جو پلک جھپکتے میں سیلاب کا پانی پی گیا۔ سبحان اللہ! جب تمام پانی ختم ہو گیا تو بچے کچھ تباہ حال لوگوں کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ ہی کچھ پہننے کو۔ قحط کی نوبت آ گئی تو آپ نے فوراً ہی تمام غلہ، کپڑے کے تھان اور دیناروں سے بھرا کوزہ والی ملتان کی جانب روانہ کیا اور یہ نصیحت کی کہ اسے فوراً عوام الناس میں تقسیم کر دیا جائے۔ والی ملتان نے بھی ایسا ہی کیا۔ کپڑا، اناج، دینار تقسیم ہوتے رہے، مگر ان چیزوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس ناگہانی سے سکون حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر دوبارہ حاضر ہوئے تو دور سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آستانے کے سامنے ہجوم لگا ہوا ہے۔ دریافت کیا تو کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک بحران برپا ہو گیا۔ ہر ایک نے دیکھا کہ تمام درویش اور وقت کے ولی آپ کے جسد مبارک اٹھائے آہستہ آہستہ زندگی کے محور کے گرد رواں تواں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آنکھ اس جہان میں کھلی ہے اسے ایک نہ ایک دن بند ضرور ہونا ہے، یہی دستور دنیا ہے۔ اور آخر کار آسمان ولایت پہ چمکنے والا یہ مہتاب اس دنیا کو خیر باد کہہ گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان المبارک 566 ہجری کو اس جہان میں تشریف لائے اور 7 صفر المظفر 666 ہجری کو رحلت فرمائی۔ یوں آپ نے 100 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ہے، جہاں پر ہر سال 7 صفر کو آپ کا عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں آپ کے عقیدت مندوں کی لاکھوں کی تعداد شمار کی جاتی ہے۔